بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو سجایا اور پھر اپنے سب سے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوستو، آج کی یہ بات اتنی روحانی ہے کہ اگر دل سے سنی جائے تو یقین مانو آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ آج ہم بات کریں گے وسیلے کی، اس روحانی رہسیے کی جس کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات پر افضل بنا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی تو انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے طلب کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تجھے محمد کا علم کیسے ہوا جبکہ میں نے ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میری روح میرے اندر پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور تخت عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب ہی میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام جوڑا ہے جو تیرے سب سے پیارے ہے، اسی لیے میں نے ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے طلب کی تو میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، کتنا گہرا راز چھپا ہے ان الفاظ میں۔ سوچو دوستو، اللہ نے آدم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف کیا۔ مطلب یہ کہ شروع سے لے کر آخر تک سارا نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے چلتا ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ مطلب وہ ذریعہ، وہ سفارش جس کے مادھیم سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جیسے کوئی غریب بادشاہ کے دربار میں بنا سفارش کے جائے تو دروازے بند ملتے ہیں، لیکن اگر وہ بادشاہ کے پیارے وزیر یا بیٹے کا نام لے کر جائے تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی وسیلہ ہے جو بندے اور اللہ کے بیچ محبت کا پل ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں یہ حدیث بیان کی ہے۔ علماء نے کہا، یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا اور باقی سب کچھ اسی نور سے وجود میں آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کا نور پیدا کیا، یعنی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، پھر ساری کائنات۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا سوائے تمام جہانوں کے لیے رحمت کے۔ تو اب سمجھو، جب آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کی معافی چاہی تو انہوں نے کسی فرشتے، کسی نبی، کسی کتاب کا وسیلہ نہیں مانگا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی سب سے پیاری مخلوق وہی ہے، اور جب اللہ نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سب سے پیارے، سب سے قریب اور سب سے افضل تھے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں، وسیلہ صرف ایک نام کا نہیں بلکہ ایک نور ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور روح کو اپنے مالک کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ وسیلے سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وسیلہ وہی راہ ہے جس راہ سے بندہ اپنے خالق تک پہنچتا ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں مگر کبھی کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وسیلے کی حقیقت بھول جاتے ہیں۔ اگر انسان اپنے رب سے دعا کرے اور کہے، اے اللہ، میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے طلب کرتا ہوں، تو دیکھنا وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ دوستو، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں مجھے اللہ سے سیدھے دعا کرنی چاہیے، کسی کو بیچ میں کیوں لاؤں؟ لیکن یاد رکھو، وسیلہ شرک نہیں بلکہ ادب ہے۔ جیسے ہم دربار میں راجا کو سیدھے نہیں پکارتے بلکہ اس کے پیارے کی سفارش سے اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں جو رسول کا وسیلہ نہیں سمجھتا وہ دراصل روحانی دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وسیلہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ ان کے نام، ان کے اہل بیت، ان کے عمل، ان کی سنت کا بھی ہے۔ جب کوئی بندہ سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی وسیلہ ہی بنتا ہے۔ آج اس فانی دنیا میں انسان پریشان ہے، گناہ، تکلیف، تنہائی، ہر طرف اندھیرا ہے، لیکن جو دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے روشن ہو جاتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا نبی میرے ساتھ ہے اور میرے رب کو میرا نبی بہت پیارا ہے۔ تو دوستو، جب بھی دعا کرو اپنے رب سے یوں کہو، اے اللہ، تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے طلب کرتا ہوں، میری دعا قبول فرما، میری تکلیفیں دور کر دے۔ یقین مانو یہ دعا آسمان چیر کر اوپر جاتی ہے اور اللہ کا حکم اترتا ہے، میرے اس بندے کی دعا قبول کر لو، اس نے میرے پیارے کا وسیلہ لیا ہے۔ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے تو آسمان، زمین، چاند، ستارے بھی نہ ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا احترام، کیا محبت، کیا روحانی راز ہے اس حدیث میں۔ کائنات کی ہر چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قائم ہے، اور جو ان کے وسیلے کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ تو چلیے آج سے ہر دعا میں اپنے نبی کا نام شامل کرے، ہر عمل میں ان کی سنت شامل کرے، کیونکہ یہی ہے اصلی وسیلہ، یہی ہے نجات کی راہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔